حدیث کی ضرورت نہیں اس لیے کہ حدیث وجہ اختلاف ہے، حدیث کی ضرورت نہیں اس لیے کہ حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، اور حدیث کی ضرورت نہیں اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، میری بات سے اتحاد، شیخ صاحب کی بات سے اتحاد، مولوی اور ملا کی بات سے اتحاد ہوتا ہے، رسول رحمت للعالمین کی بات پیش کی جائے تو اختلاف ہوتا ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اختلاف کروانے کے لیے، انتشار کروانے کے لیے، تو آپ نے میری بات کو، شیخ کی بات کو، مولوی کی بات کو، اسکالر کی بات کو، ملا کی بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھیے قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو عذاب علیم کو للکار رہے ہو۔ احمد گوینڈی سے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں ہمیں قرآن یا صحیح حدیث سے دلیل نہ ملے تو کیا ضعیف یا مرسل احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر صحیح حدیث نہ ملے تو کیا ضعیف یا مرسل، یہ دو جزوی سوال ہے۔ مرسل جو کہا جاتا ہے وہ ایک خالص اصطلاحی لفظ ہے، تو اس لیے مرسل کو ہم عمومی معنوں میں ضعیف میں نہیں شمار کرتے، اس لیے ایک الگ بحث ہے کہ مرسل کو ہم صحیح کہیں ضعیف کہیں، محدثین کا اپنا ایک انداز ہے، اس کے رولز الگ ہیں۔ میں موٹی سی بات، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں مختلف لوگ ہیں، تو ان کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو سنت ہے، اکثر و بیشتر مسائل کے اندر اس میں ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو جس میں اس سے رہنمائی نہ ملتی ہو لیکن بنیاد ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، اور ایسی صورت میں اجتہاد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر ضعیف حدیث، تو ضعیف ہم جو عرف عام میں کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں ضعیف کے درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، اے بی سی ایسے سمجھ لیجیے۔ ضعیف اے کیٹیگری کی اگر ہو تو بعض شرائط کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بی کی ہو تو بعض اور شرائط کے ساتھ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، سی کیٹیگری کی ہو تو کبھی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے صرف ضعیف کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، اس کے اندر درجات کا تعین کرنا بھی ضروری ہوگا تاکہ اسی کے مطابق ہم فتویٰ یا فیصلہ دے سکیں کہ ضعیف پر کب عمل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اجتہاد کرنے سے یہ ساری چیزیں ہمیں بہت واضح ہوں گی، اور کوئی چیز جو ہے دین کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو ہم ویکیوم کہیں، خلا کہیں، جس کو پر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک بہن ہیں مہناز خان، پوچھتی ہیں کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بہنوں میں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ بہنیں موجود ہیں، کیونکہ یہ سوال بتا رہا ہے کہ جو علم حدیث اور اس کے ٹیکنیکل چیزوں سے واقف ہیں۔ تو مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں اور بھی کچھ علمی باتیں آپ کے سامنے رکھتا، کیونکہ میں بہت کنفیوز تھا کہ یہ موضوع اتنا علمی ہے اہم ہونے کے باوجود، تو اس لیے مشترکہ مجلس میں اس کو میں کس طرح سے بیان کروں۔ الحمدللہ یہ محبت حدیث کے ساتھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ باقی رکھے۔ حدیث قدسی اصل میں یہ ایک ٹیکنیکل نام ہے۔ حدیث قدسی دراصل اس کے اندر الفاظ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں، اور اس میں اور قرآن کریم میں جو فرق ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، محدثین کی اصطلاح میں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کا اس کو نام دیا جاتا ہے۔ وحی مطلوع قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کلام اللہ ہے قرآن کریم، اور اس کو جس طریقے سے نازل کیا گیا اسی طریقے سے محفوظ کیا گیا۔ اور وحی غیر مطلوع یعنی اس کی ہم قرآن مجید کی طرح سے تلاوت نہیں کرتے، لیکن وہ حکم، وہ الفاظ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ باقی جو حدیث کی جو باتیں ہیں، پیغام، حکم نامہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا،
اور اس کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. یہ آسان سی اس کی تعبیر. یہ سوال بھی ایک بہن کا ہے، عائشہ ہاشمی پوچھتی ہیں کون سی حدیث صحیح حدیث ہے؟ یہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ جو عالم بھی حدیث پیش کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ بہن کا واقعی دکھتا ہوا سوال ہے. اس لیے دکھتا ہوا سوال ہے کہ ہر آدمی جو حدیث پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ صحیح ہے. اگر کوئی واقعی صحیح حدیث پیش کرنے کا اہتمام کرے اور وہ پیش کرنے سے پہلے میک شور کرے کہ یہ حدیث صحیح اتھینٹک ہے، پھر تو اچھی بات ہے، اس نے ایک اچھا معیار مقرر کیا ہے. لیکن اگر وہ ضعیف موضوع وہ پیش کرے اور کہے کہ میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کو پیش کر دیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. کوئی آدمی جان کر نبی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے گا تو وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات اس کے لیے جنت یا جہنم کے فیصلے کا ذریعہ بن جائے گی. تو وہ لوگ جو ضعیف یا موضوعات، بلکہ موضوع، آپ تو ضعیف نرم بات کر رہے ہیں، موضوع فیبریکیٹڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی کو بھی لوگ سنت کے طور پر پیش کرتے ہیں، حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر کتنی کتابیں ہیں، کتنے ذخیرے ہیں، کتنے مجموعے ہیں جن کے اندر ضعیف سے بھی نیچے موضوع جو ہے بھری ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ پیش کر رہے ہیں موضوع، اور اس میں بھی بڑی کمال کی بات، جسارت بھی دیکھیے، بڑی جسارت کہ اس کے اندر عربی سے جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو وہ نیچے اگر اس حدیث کی پوزیشن لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو معلوم بھی ہے پھر بھی آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. بہت سارے قصہ گو واعظین، بہت سارے لوگ اس طرح کی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث کے ذخیرے سے لا رہے ہیں؟ ایسی بے سر و پا کہانیاں بیان کرنے والے، ان کی غالب اکثریت وہی موضوعات سے لیتی ہیں جن کے ساتھ کوئی صحیح یا ضعیف کوئی حدیث نہیں ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے حوالے سے کوئی بھی بات نقل کرنے سے پہلے میک شور کرنا ضروری ہے کہ نبی کی صحیح سنت کیا ہے، تاکہ ہمارا عمل اور ہمارا قول صحیح سنت کے مطابق ہو سکے، تاکہ میکسیمم بینیفٹ اور ثواب ہمیں مل سکے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، محمد عرفان شیخ پوچھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قول کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، پھر یہ قرآن اور حدیث میں فرق کیسے ہوا اور کب ہوا؟ قرآن اور حدیث میں فرق کیسے ہوا اور کب ہوا؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ جو ہے اصطلاحی فرق پوچھنا چاہتے ہیں یا جو ہے لغت کے اعتبار سے فرق پوچھنا چاہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے حدیث کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کو. قرآن مجید کو بھی حدیث کہا گیا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ کس حدیث پر بعد میں ایمان لے آئیں گے. تو یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اور مختلف آیات میں حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کے لیے بھی، اگر آپ لغت کے اعتبار سے جانا چاہیں تو. مگر جیسے میں نے کہا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا لٹریری معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ٹرمینالوجی جب بن جاتی ہے اصطلاح تو وہ اسی اصطلاح میں اس کو رکھنا چاہیے. تو اس لیے پہلی چیز تو قرآن اور حدیث جب کہتے ہیں تو اس میں اس اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، لغت کا نہیں بلکہ اصطلاحی یہ فرق ہے. دوسری چیز جو ہے کہ قرآن مجید یہ بھی وہی، حدیث یہ بھی وہی، تو پھر فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، کہ یہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام نازل کیا جاتا تھا اور اس پیغام کو آپ ایکسپلین کیا کرتے تھے. مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا. پہلے نماز کا طریقہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، بتایا گیا. اس کے بعد اس کو آپ نے لوگوں تک نقل کیا. یہ جو لوگوں تک نقل کیا وہ آپ کے الفاظ تھے، اور جو اصل وحی آئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. یہ اس طرح کا فرق ہے اس میں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے، سبین شیخ پوچھتی ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن وہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق نہیں کر پاتے.
بعض وقت وہ ضعیف حدیث کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے آسان اور بہترین طریقہ بتائیں۔ ماشاءاللہ، یہ عملی سوال ہے کہ آسان طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہم یہ معلوم کریں کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے۔ دیکھیے، ہم دنیا کے مسائل میں خود محنت کرتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اور نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بزنس مین یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں دکان لگانا چاہتا ہوں، اتنا سرمایہ میں لگا رہا ہوں، مجھے آسان طریقہ بتا دو، یہاں دکان کھول دوں گا۔ نہیں، بلکہ وہ پوری معلومات خود جمع کرے گا، مارکیٹ میں کئی دن خود گزارے گا، پورا چیک کرے گا کہ کہاں سے کیا نفع ملتا ہے، کیا نقصان ہے، کیا کیا رسک انوالو ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ سرمایہ کاری کرے گا۔ کم سے کم دین کے مسئلے میں ہم اتنی کوشش بھی نہیں کر سکتے کہ ریڈی میڈ مال ہی مل جائے اور اسی کی بنیاد پر ہم چلتے رہیں۔ تھوڑی سی اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے۔ تاہم جب تک کوشش کرتے ہیں اس وقت تک کے لیے یہ ایک آسان نسخہ ہے کہ اس وقت بعض علماء کرام، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حدیث کے مختلف ذخیرے تیار کیے ہیں، اور اس کے اندر صحیح احادیث، ضعیف احادیث، اسی کی بنیاد پر وہ ذخیرے بنائے گئے ہیں کہ آپ اگر ضعیف میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ وہ حدیث خود ضعیف ہے۔ بلکہ ایک تیسرا بھی کیٹیگری بنائی گئی ہے، موضوعات، یعنی بالکل جھوٹی اور فیبریکیٹڈ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے شروع کیا۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا، من اکل الدب دخل الجنہ، کچھ لوگوں نے کہا کدو کھائیں تو جنت ملے گی۔ تو کدو سے جنت اگر مل جائے تو ہر سبزی فروش جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور یہ جنت جو ہے بڑی آسان بن جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں عموماً لوگ اپنی طرف سے مشہور کر دیے، اور اس کے ساتھ لفظ لگ گیا کہ شاید یہ بھی حدیث ہے۔ تو 3 قسم کے مجموعے ذخیرے موجود ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوعات کے۔ ان کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ ذخیرہ خرید لیں، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ایگزیبیشن میں بھی وہ موجود ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک سوال آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے ویسے لی ہے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، سورہ حجر آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نمونہ ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہا گیا کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر سب کے لیے رسول ہیں اور آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات، آپ کا طریقہ غیر محفوظ ہو جائے تو پھر بتائیے ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوئے، پھر ہمارے لیے رحمت کیسے ہوئے، ہمارے لیے رسول کیسے ہوئے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھیں تو خود ہی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے فرمائی، اس کی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے۔ یہ سوال ہی ایک بہن کا ہے، عظما نام ہے، پوچھتی ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ہی ایمان رکھنا ضروری ہے، کیا ایسا ہی کوئی حکم حدیثوں کے بارے میں بھی ہے؟ قرآن کی روشنی میں بتائیں۔ قرآن ہی کی روشنی میں میں ساری بات کر رہا ہوں، پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو سورہ محمد آیت 33 اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، نمبر 1، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نمبر 2، ولا تبطلوا اعمالکم، ورنہ تم اپنے اعمال کو ضائع مت کر دو، نل اینڈ وائٹ ہو جائیں گے تمہارے اعمال جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور غالباً اس کا جواب آپ کو اس میں مل گیا ہوگا۔ یہ سوال محمد عمید الورا خان داؤد زئی، جو کہ طالب علم ہے، پوچھتے ہیں، منکرین حدیث سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث رسول کی بات کہی گئی ہے یا حدیث رسول کی کہی ہوئی بات کو کہتے ہیں تو قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا گیا ہے، اس لیے قرآن ہی وہی حدیث ہے جس کی تم بات کر رہے ہو، تو ایسے وقت ہم کیا جواب دیں؟ دیکھیے، یہ تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ پوچھ لیجئے کہ وہ رسول کو کیا سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا
تو آپ کی چھوڑی ہوئی ذخیرہ حدیث اور سنت کا فیصلہ خود بخود ہوگا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص، چاہے وہ پرویزی ہو، منکرین حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، XYZ نام سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، جیسے میں نے کہا آپ کا کام صرف اللہ کی وحی دینا اور چلے جانا، جیسے پوسٹ مین کا کام ہے، اس کے اندر کیا ہے اس کو دیکھے بغیر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین مقام کو نیچے کر دیا۔ اور پوسٹ مین کو کوئی اسوہ حسنہ نہیں کہتے، پوسٹ مین کو کوئی فالو نہیں کرتا، پوسٹ مین کی کوئی اتباع نہیں کی جاتی، پوسٹ مین کے پیچھے کوئی اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، وہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کو دیکھ لیجئے، اتباع تابعین کو دیکھ لیجئے، ان کے دور میں کیا ہوتا تھا۔ محدثین کو دیکھیے، فقہاء کو دیکھیے، فقہاء کرام نے تو شدید تاکید کی ہے۔ مثلا امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، کل منا یوخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر ایک کی بات تم لے بھی سکتے ہو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، یا نہیں چھوڑ بھی سکتے ہو۔ کہنے والا کون ہے؟ میری طرح مولوی ملا عام آدمی نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وقت کے محدث اور فقیہ یہ فرماتے ہیں، تم پابند نہیں ہو کہ میری پوری باتوں کو قبول کرو، اگر کوئی بات فرمان رسول سے ٹکرا جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی کوئی بات چھوڑی نہیں جا سکتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، کیونکہ مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے، اشارہ پوائنٹ کر کے کہا کرتے تھے، یہ صرف رسول اکرم کی ذات گرامی ہے، ان سے جو بات کنفرم ہو جائے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہی بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میں اپنی معلومات کی روشنی میں ایک فتویٰ دے رہا ہوں، کسی مسئلے میں ایک رائے دے رہا ہوں، لیکن بائی چانس ایکسیڈنٹلی میری کوئی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو جائے تو مجھ تک آنے کا بھی انتظار نہ کرنا، فوری میری بات کو چھوڑ دینا اور حدیث کو قبول کر لینا۔ اور یہی بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لا تنظر الى مالک ولا الى الاوزاعی بل خذ الاحکام من حیث اخذوا، یعنی من الکتاب والسنہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جملہ کہ تم فلاں فلاں اسکالر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ وہ لوگ کون سی بنیاد پر فتویٰ دیتے رہے، یعنی قرآن اور سنت، تم بھی اسی کو اپنے لیے بنیاد بناؤ۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کی شان تو کیا میں بیان کروں کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، لا یحل لاحد ان یفتی بقولی دون معرفت دلیلی، کسی کے لیے حلال اور جائز تک نہیں ہے کہ میری بات آگے، میرے رائے فتویٰ دلیل اس سے مطمئن ہوئے بغیر آگے نقل کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ میری کوئی رائے آگے تم نقل بھی مت کرو جب تک کہ میری دلیل پر تم پوری طرح سیٹسفائی نہ ہو۔ یہ صرف 4 مشہور ائمہ کے بطور مثال کے میں نے کوٹیشن آپ کو سنائے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ اس مسئلے کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے جو کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں متعارض اور متضاد حدیثیں پائی جاتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، کاش کہ آپ ایک مثال دیتے مجھے کہ صحیح بخاری میں بہت ساری متضاد قسم کی حدیثیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنٹرڈکشن کر رہی ہیں، کنفلکٹ کر رہی ہیں، اس طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے بھی حدیث پڑھی ہے، استاد کے ذریعے بھی پڑھی ہے، اپنی طور پر بھی، لیکن مجھے اس طرح کی چیز نہیں ملائی۔ اگر آپ میری رہنمائی بھی کریں تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن اصل میں کنفیوژن اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ حدیث میں کنفیوژن ہے۔ حدیث کا سورس کیا ہے؟ حدیث کا سورس ایک ہی شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی وحی کی روشنی میں۔ تو وحی کی روشنی میں جو بات کہی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کوئی بات کر دے، کل کوئی کر دے، پرسوں کوئی کر دے اور اللہ کو یاد ہی نہ ہو۔ پہلے دن میں نے کیا حکم بھیجا تھا اور دوسرے دن میں نے کیا حکم بھیجا، کس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، کیسا آپ الزام لگا رہے ہیں؟ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی فن کو اس کے بیک گراؤنڈ کے بغیر آدمی پڑھے تو یہ کنفیوژن ہوتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایک حدیث کا جز لے لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے، اور کچھ لوگ
بعض دوسرا جز لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کیے بغیر وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہی شاید سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ان کو دکھائی دیتا ہے نہیں، لیکن ان کو دکھائی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی فن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس فن کے ماہرین سے بھی آپ رابطہ قائم کریں، تاکہ ہو سکتا ہے مثلا امام بخاری کی آپ نے بات کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایک حدیث 6 مختلف ابواب اور مختلف ٹائٹل میں ذکر کرتے ہیں، 6 مختلف ٹائٹل میں ایک ہی بات۔ اگر آپ وہ ایک ہی چیز کو لیں گے تو وہ ٹائٹل کے مطابق جتنے جملے کی ضرورت ہے وہاں اس کو کوٹ کیا جائے گا، آپ کو کنفیوژن ہوگی اس کو۔ لیکن جب آپ معلوم کریں گے کہ اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا وہ دوسرے ٹائٹل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کا یہ اعتراض خود بخود دور ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی معتبر عالم دین کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکتی ہے۔ یہ سوال ڈاکٹر ہینا کا ہے، پوچھتی ہیں کیا صحیح حدیثوں پر سارے علماء کا اتفاق ہے یا ایک ہی حدیث کے بارے میں کچھ صحیح اور کچھ ضعیف کہتے ہیں؟ اس بارے میں کیا صحیح حل ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ صحیح حدیث، ایک ہی حدیث کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ یا ججمنٹ ہے، فیصلہ ہے، وہ سب کا متفقہ ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ تو اس میں دیکھیے اکثر و بیشتر جو ہیں رولز اور ریگولیشن ہیں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر میں اتفاق ہے، اور بعض ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں ڈفرینسز آف اوپینین ہیں کہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جو محدثین ہیں ان کا اپنا اپنا انداز ہے ریسرچ کا، اس کے مطابق بعض شرائط کے ساتھ ایک ضعیف حدیث کو وہ اپ گریڈ کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اس کا جو طریقہ ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا فرق دکھائی دے سکتا ہے، لیکن یہ ایسے بعض احادیث کے اندر ہے، مگر اس کا بھی وہی علمی پس منظر ہے کہ ہر محدث اور عالم کے پاس اپنا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اس کرائٹیریا کے مطابق کبھی کبھی یہ بات آپ کو دکھائی دے سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان شیخ عبدالہادی عمری حفظہ اللہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمارے علماء کرام کی باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے شیخ کو بھی اجر عطا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت دے۔ اسی کے ساتھ اختتام بزم کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔